السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ہم اسلام اور دیگر مذاہب کا فرق جو ہے اس پر بات کریں گے۔ کتنی جامعیت اسلام میں ہمیں نظر آتی ہے۔ دیگر مذاہب میں اللہ کی محبت حاصل کرنا ہو تو اس مذہب کے بانی کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اسلام نے ایک طرف قرآن و حدیث کے ذریعے اصولوں کی تعلیم دی اور دوسری طرف پیغمبر کو سب کے سامنے رکھ دیا اور کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اب اس کی جامعیت پر بات کر لیتے ہیں۔ ساری انسانیت کو، ہر قسم کے انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، تو پھر اس کے لیے انتظام بھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جامع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو اور ہر مرحلے سے متعلق رہنمائی کی ہے، خود عمل کر کے یا اس کے تعلق سے ہمیں ہدایات دے کر۔ زندگی کے چند منتخب پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کو ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر زندگی کے یہ پہلو کچھ دیکھتے ہیں۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، یہ سب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے ملتے ہیں۔ یا نفسیاتی کیفیات کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، خوشی، غم، خوف، امید، مایوسی، غصہ، بے چینی، ان سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہدایات دی۔ زندگی میں مختلف کردار کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بیٹا، بھائی، شوہر، بیوی، سسر، داماد، باپ اور نانا، ان سب رشتوں کے حوالے سے ہمیں ہدایات ملتی ہیں۔ عمر کے اگر مختلف مراحل کے بارے میں بات کی جائے تو بچپن، جوانی، بڑھاپا، تینوں ادوار کی ہدایات ملتی ہیں۔ جنس کے اعتبار سے مرد ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، یا عورت ہو تو ہدایت دے کر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو یا تو یہ تمام نمونے بطور ہدایت مل جائیں گے۔ ایمان اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جامعیت میں اگر ہم دیکھیں تو سید سلیمان ندوی رحم اللہ نے بہت ہی خوب لکھا ہے، اگر کوئی بادشاہ ہے تو سلطان عرب کا حال پڑھے، اگر کوئی رعایا ہے تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھے، اگر کوئی فاتح ہے تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑائے، اگر کوئی شکست کھا چکا ہے تو وہ مارکہ احد سے عبرت حاصل کرے، اگر کوئی مالدار اور دولت مند ہے تو وہ مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزانچی کی اتباع کرے، اگر کوئی غریب ہے تو شیبی ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنے، جس کے گھر کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا اور جس نے کئی بار فاقے کیے تھے، جس نے انتہائی سادگی کی زندگی گزاری۔ اگر کوئی استاد اور معلم ہے تو صفا کی درسگاہ کے معلم کو دیکھے، اگر کوئی شاگرد ہے تو روح الامین جبریل علیہ السلام کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جمائے، اگر کوئی واعظ اور مقرر ہے تو وہ مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں غور سے سنے، اگر کوئی تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی آواز کو بلند کرنا چاہتا ہے تو وہ مکہ کے بے یار و مددگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین ان کی سیرت کا مطالعہ کرے، اگر کوئی حق کے غلبے کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکا ہے تو وہ فاتح مکہ کا نظارہ کرے، اگر کوئی اپنے کاروبار اور دنیاوی کوششوں کا نظم و نسق درست کرنا چاہتا ہے تو وہ بنو نذیر خیبر فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھے، اگر کوئی یتیم ہے تو عبداللہ و آمنہ کے جگر کے گوشے کو کبھی نہ بھولے، اگر کوئی بچہ ہے تو وہ حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے اور پیارے بچے کو دیکھے، اگر کوئی جوان ہے تو وہ مکہ کے چرواہے کی سیرت پڑھے، اگر کوئی عدالت کا قاضی ہے
जज और पंचायतों का सालिस है तो वो काबा में सुबह तड़के दाखिल होने वाले सालिस को देखे जो हजरे अस्वद को काबा के एक गोशे में खड़ा कर रहा है, और मदीना की कच्ची मस्जिद के सहन में बैठने वाले जज को देखे जिसकी नजर में अमीर और गरीब सब बराबर थे। अगर कोई शौहर है तो वो खदीजा रदी अल्लाह अन्हा और आयशा रदी अल्लाह अन्हा के मुबारक शौहर की पाकीज़ा जिंदगी को पढ़े। अगर कोई औलाद वाला है तो वो फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के बाप और हसन और हुसैन के नाना का हाल पूछे। गर्ज जो कोई भी है, जिस किसी हाल में भी है, उसकी जिंदगी के लिए नमूना सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत के खजाने में हर वक्त और हमेशा मिल सकता है, जिसकी पैरवी करके इंसान दुनिया में कामयाबी और आखिरत की निजात हासिल कर सकता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे शख्सियत के सिवा कोई आखिरी दायमी यानी हमेशा के लिए और आलमगीर यानी सारी दुनिया के लिए रहनुमा नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो आओ मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन पैरवी की तौफीक अता फरमाए ताकि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करने लगे। ऐ अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि आप हमसे मोहब्बत करने लगे। आज हम पढ़ेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल सीरत के बारे में, हर कमी और ऐब से पाक, जो कि अल्लाह ताला ने चुनी ताकि वो हर शख्स के लिए नमूना बन सके। जैसे हमने पिछले इसबाक में कुछ पढ़ा था कि अमली नमूना या आइडियल लाइफ वाली हस्ती के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कामिल यानी जिस पहलू को सिखाया उससे मुकम्मल तौर पर सिखाया हो और वो पहलू हर कमी, नुक्स, कमजोरी या ऐब से पाक हो। सैयद सुलेमान नदवी के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामलियत के बारे में जिक्र किया। कामलियत का मतलब है कि उसकी जिंदगी हर कमी, नक्स, कमजोरी या ऐब से पाक हो। ये बात कहना इस वक्त मुमकिन है जब इस जिंदगी के सारे लम्हात हमारे सामने हो, फिर इसके बारे में कहा जा सकता है कि इसमें कोई कमी या ऐब है या नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हर गोशे की तफसील महफूज है। पैदाइश, दूध पीने की उम्र, बचपन, होश और तमीज, जवानी, तिजारत, आमदरफ्त, निकाह, अब अहबाब नबूवत से पहले, कुरैश की लड़ाई, कुरैश के मुआहदे में शिरकत, अमीन बनना, खाना काबा में पत्थर नस्ब करना, रफ्ता रफ्ता तन्हाई पसंदी, गारे हिरा की गोशाए नशीनी, वही इस्लाम का ज़ुहूर, दावत, तबलीग, लोगों की मुखालफत, सफर ताइफ, मेराज, हिजरत, गजवात, सुलह हुदैबिया की सुलह, दावत इस्लाम के खतूत, इस्लाम की अशात, तकमील दीन, हजतुल विदा और वफात। इनमें से कौन सा जमाना ऐसा है जो दुनिया की निगाहों के सामने ना हो? कौन सी ऐसी हालत है जिससे मौरखीन ना वाकिफ हो? सच, झूठ, सही, गलत, हर अलग अलग चीज मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के लम्हात भी महफूज हैं, जैसे उठना, बैठना, सोना, जागना, नहाना, धोना, खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, चलना फिरना, शादी ब्याह, बाल बच्चे, दोस्त अहबाब, नमाज, रोजा, दिन रात की इबादतें, सुलह जंग, हंसना रोना, हंसी मजाक, बोल चाल, मिलना जुलना, सफर हजर, रहन सहन, रंग बू, खदो खाल, कदो कामत, यहां तक के मियाँ बीवी के घरेलू ताल्लुकात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहारत के वाकयात, हर चीज पूरी वजाहत के साथ मज़कूर है, मालूम और महफूज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे छोटे छोटे वाकयात जिक्र किए गए हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए शुमाइल तिर्मिज़ी का मुताला भी हमें बहुत कुछ सिखाएगा। ये साबित हो गया कि तारीख में कोई हस्ती नहीं जिसका इतना तफसीली तो जिक्र किया गया हो, उसका 10वां हिस्सा भी महफूज नहीं है, किसी एक का भी। जब ये साबित हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर पहलू महफूज है, तो अब देखते हैं कि क्या इन पहलुओं में कोई कमी, ऐब या नुक्स या कमजोरी तो नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी कामलियत की कुछ शहादतें हमारे पास मौजूद हैं।
نبوت سے پہلے کی زندگی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے صادق اور امین کا خطاب دے دیا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کی دشمنیاں کی، گالیاں دی، راستے روکے، نجاستیں ڈالی، پتھر پھینکے، قتل کی سازشیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، شاعر، مجنوں کہا، مگر کسی نے یہ ہمت نہ کی کہ آپ کے اخلاق و اعمال کے خلاف ایک حرف بھی زبان سے نکال سکے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی یا عیب نہ تھا۔ اب ہم دشمنوں کی شہادتیں اگر دیکھیں تو قریش کا ایک سب سے زیادہ جہاندیدہ انسان نضر بن حارث تھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساحر، کاہن، شاعر یا مجنون نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کہا کرتا تھا اے محمد میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، ہاں تمہارا دین صحیح نہیں سمجھتا۔ ابو سفیان جو اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، انہوں نے بھی کیسے روم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سچی گواہی دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ کے اندر کوئی نقص یا عیب نہیں نکال سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم و شان حکم کیا تھا؟ آپ کی صحابہ کو تاکید تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھیں اور بیان کریں، چاہے اکیلے ہونے کی بات ہو یا لوگوں کے ساتھ والی، مسجد میں ہو یا میدان جہاد میں، رات کی نمازوں میں ہو یا فوج کی صفوں کی درستگی میں، گوشہ تنہائی میں ہو یا منبر پر، ہر وقت اور ہر متعلقہ شخص کو حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت کو منظر عام پر لائے۔ ایسا حکم تو کوئی نہیں دے سکتا، صرف وہی دے سکتا ہے جو کمی یا عیب سے بالکل پاک صاف ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلق تھے وہ عظیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے عظیم مرتبے پر تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق چلتا پھرتا قرآن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم و شان حکم، دنیا میں بائبل اور اسیریا، ہندوستان اور چین، مصر، یونان اور روم کی تہذیب نے کئی اصول اور طریقے بتائے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، ملنے جلنے، پہننے اوڑھنے، رہن سہن، سونے جاگنے، شادی بیاہ، مرنے جینے، غم و خوشی، دعوت و ملاقات، غسل اور طہارت، عیادت و تبریک، دفن کفن کے بہت سے رسوم، آداب، شرائط اور ہدایات مرتب ہوئے، ان کے لیے صدیاں لگ گئی مگر پھر بھی وہ فنا ہو گئے۔ اسلام کا یہ تمدن چند برسوں میں بنا، تقریباً 1400 سال پر زمین پر موجود سینکڑوں مختلف اقوام میں یکسانیت کے ساتھ باقی ہے، کیونکہ اس کا ماخذ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کامل نمونہ کیوں ہے؟ ایک مرتبہ حضرت سلیمان سے مشرکین نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا پیغمبر تم کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے اور معمولی باتیں بھی سکھاتا ہے، تو انہوں نے فخریہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا ہاں ہمارا پیغمبر ہم کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ اس نے ہمیں استنجا کرنے اور استنجا کے بعد پانی استعمال کرنے کی بھی تعلیم دی، یعنی استنجا کے بعد فارغ ہونے کے بعد کس طرح خود کی صفائی کی جائے۔ یہ مسلم کی روایت ہے 262 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا پوری دنیا کے لیے ایک آئینہ ہے جس میں دیکھ کر ہر شخص اپنے جسم و روح، ظاہر و باطن، قول و عمل، زبان و دل، آداب و رسوم، طور و طریق کی اصلاح کر سکتا ہے۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی سیرت کے پہلو دیکھیں گے، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ آئیڈیل لائف والی جو ہستی ہوتی ہے اس کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، جن میں سے چوتھی چیز جو تھی وہ عملی نمونہ تھا، یعنی جو کچھ سکھایا اس پر عمل کرنا ممکن ہو۔ اس کے لیے ہم سیدنا سلیمان ندوی رحم اللہ کے خطبات دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا دنیا میں کمی نہیں ہے اچھی باتوں، نصیحتوں یا زبردست نظریوں، تقریروں، نظموں، گیتوں، مثالوں اور کہانیوں کی۔ ان سب چیزوں پر عمل کر کے دکھانا یا ایسی باتوں جن پر عمل کیا جا سکے وہ سامنے لانی ہوتی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب یا نظریات ہیں ان کی بنیاد رکھنے والوں نے باتیں تو بہت خوبصورت کہی ہیں، لیکن ان باتوں پر ان کا عملی نمونہ یا تو موجود نہیں ہے یا پھر ادھورا ہے، جبکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حصہ یہی ہے،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور اخلاق کا۔ آپ نے قرآن کو پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حدیث میں ہیں، قرآن اور حدیث پر پہلے خود عمل کیا اور اس طرح یہ بھی بتا دیا کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ممکن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن تھیوری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس قرآن کا عملی نمونہ یا عملی ماڈل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے چند نمونے آج ہم یہاں ڈسکس کریں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تقریباً بہت چھوٹی عمر سے آپ کے ساتھ تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کی بات سے بہت دور رہتے، کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، برائی کے بدلے میں برائی نہیں بلکہ معاف کر دیتے، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، کبھی کسی کو نہیں مارا، چاہے غلام ہو یا باندی یا کوئی اور، کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، یعنی اگر کوئی چیز مانگی جاتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تو آپ ضرور عنایت کر دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بچپن سے جوانی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسمکھ طبیعت کے مالک اور نیک صفت انسان تھے۔ طبیعت میں بے حد نرمی تھی، سخت مزاج نہ تھے، کوئی بری بات کبھی منہ سے نہیں نکالتے تھے، لوگوں کے عیب اور ان کی کمزوریوں کو کبھی تلاش نہیں کیا، کسی کی کوئی فرمائش اگر مزاج کے خلاف ہوتی تو خاموش رہ جاتے جس سے لوگ سمجھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا جلتا اور ساتھ بیٹھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 5 فرض نمازیں ادا کرنے کی تعلیم دی، مگر خود پابندی سے 8 وقت کی نماز پڑھتے، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ اشراق، چاشت اور تہجد۔ اہل ایمان کو رمضان کے فرض روزوں کی تعلیم دی، مگر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہفتہ اور کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہیں جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات و خیرات کے فضائل بتائے تو پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ساری زندگی قرض داروں کے قرض کی ادائیگی، غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں اور مصیبت کے ماروں کی مدد کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی اور قناعت کی تعلیم دی تو خود اس پر عمل کر کے دکھایا کہ عرب کے ہر کونے سے جزیہ، خراج، عشر اور زکوٰۃ، صدقات کے خزانے مدینہ پہنچتے رہتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی فقر و فاقہ ہی کو ترجیح دی۔ لوگوں کو اثار کی تعلیم دی تو ساتھ ہی ساتھ نمونہ بھی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک خدمتگار کی خواہش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اب تک صفا کے غریبوں کا انتظام نہیں ہوا ہے، تمہاری درخواست کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دشمنوں کو محبت اور اخلاق کے ذریعے اپنا بنانے کی تعلیم دی اور بے مثال عملی نمونے پیش کیے، جیسے قتل کے ارادے سے آنے والوں کو معاف کرنا، فتح مکہ کے بعد عام معافی کا اعلان، ان لوگوں کو جنہوں نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو مارا، قتل کیا، گھر سے نکالا، جنگیں کی، غیر انسانی سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی تعلیم دی، اس کا عملی نمونہ اپنی ساری زندگی میں پیش کیا۔ شریف زادوں اور غلاموں کو، گوروں اور کالوں کو، عربی اور اجمیوں کو ساتھ رکھ کر، یہ تو ایک جھلک تھی، سیرت کا بڑا حصہ انہی اعمال اور اخلاق پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کو اپنے عمل میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔